الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس کا موضوع رمضان المبارک صدقہ و خیرات کا مہینہ۔ صدقہ و خیرات وہ مال ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے غریب و مساکین کو دیا جاتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے: زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی، بھلائی اور آخرت کے بے شمار فوائد کا باعث بنتا ہے۔ رمضان المبارک کو خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیاں کمانے کا مہینہ قرار دیا ہے، اور ہر نیکی کی قیمت، اس کی ویلیو بڑھا کر 70 گنا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اسے سخاوت کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان المبارک میں جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ ملاقات کے لیے آتے تھے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا کے جھونکے سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں باقی سال کے مہینوں کی نسبت اس میں صدقہ و خیرات جو ہے وہ زیادہ کرتے تھے، اور اس کا ہر ایک کو فائدہ ہوتا تھا۔ جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اسی طرح اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے جود و سخا ہر ایک کو پہنچتی۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے مبارکہ سے ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ اسی طرح دین کے طالب علموں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں، محتاجوں اور اپاہجوں پر خرچ کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ثواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب آخرت کا میں جو ہے وہ ثواب دیا جائے گا، اس وقت اس کی اہمیت اور قیمت کا اندازہ ہوگا۔ اس وقت انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں بھی یہ کام کرتا، میں بھی صدقہ و خیرات دیتا تو آج مایوس نہ ہوتا۔ کیونکہ انسان جب دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے ایثار کی قدر فرماتے ہیں۔ اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمہ قرض جو ہے وہ لیتے ہیں اور وعدہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے نے میری خوشی کے لیے، میری رضا کے لیے خرچ کیا ہے، یہ میرے ذمہ قرض ہے، اور میں اسے بڑھا کر جو ہے وہ اسے عطا کروں گا۔ سورہ تغابن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیک نیتی سے اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں بکری کو ذبح کیا گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اس بکری کے گوشت کا کیا بنا، تو ام المومنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، سوائے جو ہے وہ ایک دستی کے وہ باقی بچ گئی ہے، باقی سارا جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں جو تم نے اللہ کی راہ اور خوشنودی کے لیے تقسیم کر دیا ہے، دے دیا ہے، وہی باقی ہے، اور جو تم نے اپنے لیے ایک دستی رکھی ہے یہ فنا ہونے والی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ پروردگار کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ بری موت سے کیا مراد ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب نہ ہو، انسان کو ایمان نصیب نہ ہو، یا اچانک موت آ جائے جس کی وجہ سے وہ وصیت نہ کر سکے، یا موت کی اور نزع کی کیفیت اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ زبان سے اول فول بکنے لگے، برے کلمات نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بلا آنے سے پہلے صدقہ کرو، کیونکہ بلا صدقے کو پھلانگ کر جو ہے وہ نہیں آتی۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو لوگوں پر دوسروں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے اسماء تو اپنے پاس مال کو گن کر نہ رکھا کر، اور اسی طرح مال کو جو ہے اگر تو گن کر رکھے گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن کر عطا کرے گا، بے حساب عطا نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ مال کو بند کر کے نہ رکھ، اگر تو بند کر کے رکھے گی تو اللہ تعالیٰ داد و دہش جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ جس قدر ممکن ہو سکے خرچ کر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے موقع پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف تشریف لے گئے، وہاں جا کر واعظ فرمایا اور نصیحت فرمائی، اور ان عورتوں کو صدقہ و خیرات کی نصیحت فرمائی، ان کا حکم دیا۔ تو عورتوں پر ایسا اثر ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے گلے سے زیور اتار کر جو ہے وہ صدقہ کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، وہ جمع کرتے رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور اس صدقے کے مال کو جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں پر تقسیم فرما دیا۔ خیرات کرنے میں ایسے مواقع کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ مومن کو اس کے عمل سے اور نیکیوں سے مرنے کے بعد جو ملتا ہے وہ اس کا علم ہے، جو وہ پھیلا کر جاتا ہے، جو وہ دوسروں میں بانٹ کر جاتا ہے، جو وہ دوسروں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے ان کو عطا کر کے جاتا ہے، اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اس نے جو اپنے ترکہ سے، اپنے مال سے مسجد بنا دی یا مسافر خانہ تعمیر کر دیا یا پانی کی سبیل جاری کر دی، نہر جاری کر دی، تو فرمایا وہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اس دنیا میں، اس ماہ مبارک میں، اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کریم اس میں مزید برکتیں عطا فرما دیتا ہے اور اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ گھر والوں، رشتہ داروں، مسکینوں، فقراء، ان پر خرچ کرنے کے علاوہ نیکی کے دوسرے کاموں پر بھی خرچ کیا جائے، مساجد کی تعمیر کے لیے، مدارس کی تعمیر کے لیے، مسافر خانوں کے قیام کے لیے اور پانی کے وافر انتظام کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں اس کے لیے صدقہ و جاریہ بن جاتی ہیں۔ اور اپنے صدقہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں سے، کیونکہ انسان دوسروں کو صدقہ دیتا ہے
تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے، لیکن جب اپنے عزیز و اقارب کو جو محتاج اور مسکین ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ صدقہ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک اس کو جو ہے وہ صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے اور دوسرا اس کو صدقہ و خیرات کرنے کا علم ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اسی طرح دین کی تعلیم اور اس راہ میں نکلنے والے طالب علموں کے تعلیمی اخراجات پر خرچ کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض شمار فرماتا ہے جو کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ رمضان کی مناسبت سے روزہ داروں کی افطاری کروانا بھی باعث برکت ہے، باعث جو ہے وہ رحمت ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس روزہ دار کو اس کا اجر ملتا ہے، اور لیکن اس روزہ دار کے اجر سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اللہ کریم ہمیں اپنی خوشنودی کے لیے، اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔